جو کوئی ریاض صاحب نے پڑھا نا کہ کس طرح آہستہ آہستہ دین کا تصور بہت محدود ہو گیا کہ کچھ رسمیں ادا کر لیں، کچھ عقیدے اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو بس اللہ کا حق ادا ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا۔ یہ کس طرح آہستہ آہستہ ہم میں نا پختہ ہو گیا۔ دیندار لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ حکومت کے معاملے اور یہ کمانے کھانے کے اور یہ سارے نظام جو ہیں ان سے کیا تعلق ہمارا، اللہ والوں کے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ اللہ کریں۔ اور جو زیادہ نیک بن جائے وہ حجروں میں بیٹھ جائے، لمبی لمبی تسبیح لے لے، شادیاں نہ کرے، ان جھنجھٹوں میں نہ پڑے، وہ ہمارے نزدیک نا ایک معیاری مسلمان بن گیا کہ اصل ولی تو وہ ہے جو ان چیزوں سے بالکل ہی مبرہ ہو۔ اگر کوئی پھنس جائے ان میں تو چلو پھر تھوڑا بہت نا نماز روزہ کر لے، بس ٹھیک ہے، اور دین کیا۔ تو یہ حالت ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی۔ یہود کی تاریخ بھی پڑھیں، امتوں کی، مسلمانوں کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ہے ضمیر جو اس کو نہ ٹوکتا ہے، نفس لوامہ کا نہ کہ وہ ملامت کرتا، جب یہ برائی کرتا نا اندر چین نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں شخص ضمیر کا قیدی ہے، اور یہ پھر بہانے انسان بنانا چاہتا ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے گواہ ٹھہرایا کہ ایک عدالت تو تمہارے اندر ہی لگی ہوئی ہے جو ہر وقت بتا رہی ہے کہ تم ٹھیک کر رہے، یعنی اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھنے کے لیے آئے کہ بر اور اسم کیا ہے، نیکی اور گناہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، کھٹکنا پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جس سے نہ اندر نہ بے چینی پیدا ہو۔ وَلَا اَفْتَاكَ النَّاسِ، بے شک مفتی فتویٰ دے دیں مگر اندر کا مفتی بتائے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ اب اس کو چپ کرانے کے لیے نا جب انسان گناہ کی طرف لٹتا ہے اندر سے ملامت ہوتی ہے، پھر پہلا سٹیج اضطرار کا آتا ہے کہ کیا کروں یار، ہے تو یہ کام برا مگر میں مجبور ہوں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا، جیسے حرام حلال ہو جاتا نا بھوکے کے لیے، میرے لیے پہلے اضطرار کا بہانہ ہوتا، مگر اضطرار پر ٹکتا نہیں۔ کب تک اضطرار کرتا رہے؟ وہ کہتا ہے اضطرار جان چھوڑا، کوئی حلال ڈھونڈ رہے یا تھوڑا کھا لے، پھر اس کے لیے نا آہستہ آہستہ جواز ڈھونڈتا ہے۔ اضطرار کی اگلی منزل پھر آتی ہے فتوے، بہانے، دلیلیں کہ نہیں یہ شاید جو ہے اس میں حرج ہی کوئی نہیں، جیسے اب عورتوں کی بے پردگی اور اس کو نام نا یہ ترقی ہے یہ فلاں، جواز سے آگے پھر استحسان۔ دیکھیں نا مرلے ضمیر کو مطمئن کی، پہلے اضطرار بے بسی ہے، پھر جواز اس میں حرج ہی کوئی نہیں، پھر حرج سے بھی آگے بڑھ کر یہ چیز مستحسن ہے، بہت اچھی ہے، عمدہ ہے۔ یہ سٹیج آتا ہے، برائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، خوش ہو کر راضی ہو کر آدمی وہ کام کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتا، اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے اس برے فعل کو جائز کرنے کے لیے پھر وہ نیک لوگوں کے ذمے بھی ایسے بہتان لگاتا ہے جس سے نا حوالے بنا لیتا ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں تو فلاں نے کیا تھا۔ اس کے لیے ہم جو بائبل کو پڑھتے ہیں نا، تورات کو دیکھیں نا، مقدس کتاب کہلاتی ہے، مگر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبیوں کے ذمہ نہیں لگایا۔ شراب نوشی شروع کر دی، یہودیوں نے کہا کیا ہوا یار، نوح علیہ السلام نے شراب پی تھی اور اتنے بے ہوش ہو گیا کہ کپڑے بھی نہیں تھے، ننگے پڑے ہوئے تھے، تو بیٹے آئے، ان میں سے ایک نے مذاق اڑایا، دوسرے نے آ کر کپڑا اوپر دیا، جس نے مذاق اڑایا تھا اس کے لیے بد دعا کر دی، وہ غرق ہو گیا۔ دوسرا جو تھا اس کو بھائی قصور تو تمہارا، تم بے ہوش کیوں پڑے، بچے کو کیا کہہ رہے۔ اسی طرح بت پرستی کا الزام تھا، وہ حضرت ہارون علیہ السلام پر لگا دیا کہ بچڑا کسی نے نہیں بنایا، سامری وغیرہ نے، خود موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے بنا کر لوگوں کو کافر کیا تھا۔ اگر زنا اور بدماشی تھی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ذمہ لگا دی کہ بادشاہ سے محل کی چھت پر ٹھہرے۔ یہ ذرا امتوں کا دیکھیں، مسلمانوں کا بالکل ہی یار بزرگوں کے قصے گڑھ لی ہیں کہ فلاں بزرگ نے کیا، اور کہتے ہیں نہیں وہ ولی تھے، ان کے لیے سب معاف۔ تو داؤد علیہ السلام چھت پر ٹھہر رہے تھے، ان کا ایک کمانڈر تھا اوریا ہتی، اس کی بیوی نہا رہی تھی، وہ جہاد پر گیا ہوا، انہیں وہ پسند آئی، انہوں نے منگوا لی، زنا کیا، وہ حاملہ ہوگی، اس نے اطلاع دی، انہوں نے پھر لکھا کمانڈر ان چیف کو کہ اس کو اوریا کو نا جبری رخصت پر بھیجو۔ اس سے جب کہا، اس نے کہا یار اس رخصت کا کوئی موقع، جہاد ہے، امت کی زندگی موت کا مسئلہ، میں کیوں وطن جاؤں؟ نہیں، اس نے بھیج دیا، مگر وہ گھر نہیں گیا، باہر ہی رہ کر چلا گیا۔ تو بیوی نے پھر پیغام بھیجا، توبہ کرنے کی بات، یہ مقدس کلام کہلاتے ہیں۔ تو اس نے بیوی نے پیغام بھیجا کہ داؤد وہ کام نہیں بنا، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے پھر کمانڈر ان چیف کو لکھا کہ اس کو قتل کروا دے کسی مورچہ میں نا،
تنہا چھوڑ کر وہ بیچارہ مارا گیا. پھر حاملہ ہی اس کی بیوی گھر لے آئے. یہ بائبل ہے، کلام مقدس ہے. یعنی انبیاء پر تم جو بدماشیاں مولویوں نے کی یا عام لوگوں نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ کہ شراب پیتے ہیں تو فلاں نبی نے پی زنا کیا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ سارے لوگ برباد ہو گئے، صرف ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں. ان بیٹیوں نے پھر پروگرام بنایا کہ ہم اب اور مرد تو ہے کوئی نہیں، ابا جی کو شراب پلائیں. پہلے ایک نے پلائی، رات وہ ہم بستر ہوئی، دوسرے دن دوسری نے پلائی، ہم بستر ہوئی. ان سے پھر نسلیں چلی، فلاں نسلیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں. اندازہ کریں، اسی لیے کئی شریف عیسائیوں نے کہا کہ یہ کتاب اپنے گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، بچیاں اگر پڑھ لیں گے اور یہی عمل دہرائیں کیا بنے گا پھر. تو مطلب یہ ہے کہ امتیں جب غرق ہوتی ہیں نا، ضمیر کو مطمئن کہ پہلے سود مجبوری، پھر نہیں جائز ہے. اس میں کیا لوگ کرایہ لیتے ہیں. اب ہمارے دانشور لکھتے ہیں نا کہ ہر چیز کا کرایہ لیتے ہو، اگر اس نے منی کا کرایہ لے لیا کہ پیسے کسی کو دیے، اس کا کرایہ پھر کیا ہوا. ہمیں یہ کہتے ہیں یا کرایہ مکانوں کا زمینوں کا ٹھیکہ حرام کرو، یا ان کا اگر تم کہتے ہو کہ استعمال کرتے ہو ٹھیکہ کا دیو ہمیں یہ اس کی اجرت دو، تو اس کی بھی اجرت ہے جو پیسہ استعمال. یہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں اکنامکس. تو جائز کر لیا، جائز سے پھر آگے بڑھ کر فائدے بتانے شروع کر دیے. تو یہی بات بتائی کہ یہ امت بھی جب غرق ہونا شروع ہوئی نا، پہلے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں اسلامی قانون ختم کر رہے ہو. آہستہ آہستہ پھر اتنا راضی ہو گئے کہ ہم مسلمان حکمران تو کجا، کافر مسلط ہو گئے ہمارے ملکوں پر. ہم نے ان کی حکومتیں بھی برداشت کی، ان کے وزیر بنے، مشیر بنے، ان سے جاگیریں لی ہمارے درباروں نے، اور بڑے بڑے گدی نشین جو ہے ان کو انہوں نے مربے دیے، اور کسی کو یہ شرم نہ آئی کہ یہ تو اللہ رسول کے باغی، انہوں نے ہمارے علاقوں میں شرعی قانون ختم کر دی. نہیں، راضی ہو گئے. اور اب یہاں تک نوبت پہنچی جو بتایا انہوں نے کہ کسی کو یہ احساس بھی نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے